1281 ء میں جب ارطغرل غازی نے وفات پائی تو اس وقت کائی قبیلے کے پاس صرف سغوت شہر یا پھر اس کے علاوہ ایک دو قبائل کی قیادت تھی جو کہ وراثت میں عثمان غازی کے حصے میں آئی تھی۔ عثمان غازی نے ان قبائلی سرداری کو ایک سرحدی ریاست تک پہنچانے اور پھر سرحدی ریاست سے ایک سلطنت کی بنیاد رکھنے تک بڑی کامیابی حاصل کی تھی، اور جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے اورحان کے لیے جو وراثت چھوڑی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی جو انہوں نے اپنے والد ارطغرل غازی سے ملی تھی۔ اگرچہ عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈال دی تھی، لیکن ابھی تک کوئی باقاعدہ انتظامی طریقہ کار یا پھر منظم فوج نہیں تھی۔ ریاست کے پاس نہ تو پیسہ تھا اور نہ ہی بحریہ، یہاں تک کہ ابھی تک عثمانیوں کے پاس کوئی بندرگاہ بھی نہیں تھی۔ اس لیے اورحان غازی کو اپنے والد کی جانب سے ملی ہوئی سلطنت کو ایک منظم ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے انہیں کافی کوششیں کرنا پڑی۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو اس وقت اورحان بے کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں انہوں نے اپنے والد عثمان غازی کی بیماری کی وجہ سے سلطنت کا انتظام سنبھالا اور بہت سی کامیابیاں حاصل کی۔ جب بورسا کا محاصرہ جاری تھا تو انہوں نے 1321 ء میں ودانیہ پر قبضہ کر لیا اور وادی سکاریہ سے بحیرہ اسود تک کے علاقوں کی فتوحات کے لیے انہوں نے کوہ نور ایلب کو روانہ کیا، جبکہ آکچا کوکچا کو انہوں نے ازمیت کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ عثمان غازی کے یہ دونوں کمانڈر کامیاب رہے اور انہوں نے دوزہ اور اس کے گرد و نواح اور سانچا جھیل کے گرد و نواح کے علاقوں کو تھوڑے ہی عرصے میں فتح کر لیا۔ اسی دوران عبد الرحمن غازی نے یالوا کو بھی فتح کر لیا۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو ان کے دو بیٹے تھے جو کہ ان کے بعد تخت کے امیدوار تھے۔ عثمان غازی کا بڑا بیٹا الہ الدین اور اس کا دوسرا چھوٹا بیٹا اورحان۔ اورحان غازی نے سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی الہ الدین کو سلطنت کی تقسیم کی تجویز پیش کی، لیکن الہ الدین نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ الہ الدین نے باپ کی وصیت نیز اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا اور اورحان کے اصرار پر صرف مملکت کے انتظامی امور کی ذمہ داری قبول کی، یعنی کہ تخت سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود سلطنت کا بار اٹھانا قبول کیا، اور وہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے سامنے آئے۔ الہ الدین نے 3 چیزوں پر خاص طور پر توجہ دی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان الہ الدین سلجوقی نے عثمان غازی کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کے سکے جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان غازی نے صرف خطبے پر ہی قناعت کیا اور اپنا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ اورحان کے تخت نشینی کے وقت تمام ایشیائے کوچک میں صرف سلجوقی سکے رائج تھے۔ اب الہ الدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اورحان کے نام کے سکے جاری کیے۔ اورحان نے عوام کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم، ہر طبقے کا الگ الگ لباس مقرر کیا گیا، لیکن الہ الدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے سلطنت عثمانیہ کی طاقت اچانک بڑھ گئی اور 300 برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کی ضامن رہی۔ وہ عظیم کارنامہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ فوج کا قیام تھا جس کی دہشت اور بہادری کے بل بوتے پر عثمانیوں نے 300 برس تک یورپ میں قدم جمائے رکھے۔ فوجی طاقت حاصل کرنے کے بعد اب اورحان غازی نے فتوحات کی جانب توجہ دی۔ انہوں نے 6 اپریل 1326 ء کو بورسا شہر کی فتح کے بعد بورسا جیسے 2 اہم مقامات ازنیک اور ازمیت کی طرف توجہ دی۔ اس وقت ازنیک ایک صنعتی شہر تھا جو کہ بورسا سے بھی بڑا تھا، جبکہ ازمیت ایک تجارتی بندرگاہ تھی۔ اگر اورحان غازی ان 2 شہروں کو فتح کر لیتے تو عثمانیوں کے پاس اہم ترین شہر ہوتے اور رومی بحیرہ مرمرہ میں اپنے مضبوط قدموں سے محروم ہو جاتے۔ ازنیک شہر پر قبضہ کرنے سے پہلے خلیج ازمیت کے جنوبی ساحلوں کو قارا مرسل بے نے فتح کر لیا تھا، جبکہ کنڈیرا کے اس آس پاس کے علاقوں کو آکچا کوکچا اور کارتل کے قریب ازخودار اور اس کے شمال میں سماندرا قلعے کو کوہ نور ایلب اور عبد الرحمن غازی نے فتح کر لیا تھا۔ ازنیک شہر کی ناکہ بندی اور محاصرہ عثمان غازی کے آخری ایام میں شروع ہوا تھا۔ اورحان غازی جب حکمران بنے تو انہوں نے اس شہر کی ناکہ بندی سخت کر دی اور محاصرے کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ اس دوران مقطوعہ علاقوں میں یونانیوں کے ساتھ ترکوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے ازنیک کے آس پاس کے یونانیوں نے شہر کے لوگوں کو ترکوں کا ساتھ دینے کا مشورہ دیا اور کچھ لوگوں نے ترکوں کی طرف سے جنگ میں شامل ہو گئے،
لیکن ازنیک شہر چاروں اطراف سے سخت ترین دیواروں سے گرا ہوا تھا، اس لیے وہ زیادہ محفوظ تھا اور تعمیر کے لحاظ سے یہ اناطولیہ میں مشرقی رومی سلطنت کا سب سے مشہور شہر تھا۔ اس کے علاوہ یہ شہر آرتھوڈوکس کے مقدس مقامات میں سے بھی ایک تھا، جس نے اس مشرقی رومی سلطنت کے شہر کو بہت زیادہ اہمیت دے رکھی تھی۔ اناطولیہ میں حالات کی سنگینی کو دیکھ کر رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس سوم نے اندرونی بغاوتوں کو ختم کرتے ہوئے فوج کی سربراہی کی اور 1329 عیسوی میں وہ اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اینڈرونیکوس اس امید پر قسطنطنیہ سے روانہ ہوا کہ وہ اورہان غازی کی فتوحات کو روک کر ازنیک شہر کو بچا لے گا۔ اس کے علاوہ اس کی خواہش تھی کہ وہ اورہان غازی کو شکست دے کر ترکوں سے اناطولیہ میں اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر لے گا۔ ادھر جب اورہان غازی کو یہ خبر ملی کہ رومی شہنشاہ خود اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ میں اورہان سے جنگ کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تو انہوں نے ازنیک شہر کا محاصرہ اپنے بیٹے شہزادہ سلیمان کے حوالے کر کے خود رومی فوج سے جنگ کرنے کے لیے وہ اپنے لشکر کے ساتھ ازمیت چلے گئے۔ رومی شہنشاہ نے کیسکے اور ایکسیریس شہر کے درمیان اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈالا اور وہاں ترک فوج سے لڑنے کا اس نے فیصلہ کیا۔ وہ مقام جہاں میدان جنگ کا انتخاب کیا گیا تھا وہ رومی فوج کے لیے بہترین میدان تھا۔ 10 جون کی صبح کو جب آگ برساتا سورج طلوع ہوا تو دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی۔ اینڈرونیکوس نے اپنی فوج کی کمان خود سنبھالی۔ اس نے اپنے دائیں اور بائیں جانب پہاڑ کے اوپر اپنے بہترین تیر اندازوں کو بٹھایا، جبکہ اس کے حقب میں بحیرہ مرمر کا سمندر تھا۔ اینڈرونیکوس کا منصوبہ یہ تھا کہ عثمانیوں کو میدان جنگ کی طرف کھینچ کر وہاں ان کا مقابلہ کرے گا، جبکہ دوسری جانب اورہان غازی پہاڑی سے میدان جنگ کا نظارہ کر رہے تھے اور رومی فوج کو اس ناہموار علاقے کی طرف متوجہ کرنے اور اپنے گھڑ سوار دستوں کے ساتھ گھات لگانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اور اس منصوبے کے مطابق اورہان غازی نے ابتدا میں اپنے 300 افراد پر مشتمل گھڑ سواروں کا ایک دستہ میدان جنگ میں اتارا۔ اس دستے نے رومی فوج پر تیر برسائے اور وہ واپس پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ دراصل ایک جنگی چال تھی کہ دشمن اس دستے کا پیچھا کرتے ہوئے اورہان غازی کے من پسند کے علاقے میں آئے، جہاں پر گھات لگا کر اس پر حملہ کیا جا سکے، لیکن رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس نے جلد محسوس کر لیا کہ یہ ایک چال ہے، لہٰذا اس نے اپنے سپاہیوں کو اپنی جگہ پر قائم رہنے کا حکم دیا اور اس نے جوابی طور پر عثمان غازی کے گھڑ سواروں پر تیر برسائے۔ اورہان غازی کے گھڑ سوار دستے نے ایک بار پھر رومی فوج پر تیر برسائے۔ اس نے یہ حملہ کئی بار دہرایا۔ شہنشاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے تیر اندازوں کے دستے کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھڑ سواروں کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ جب رومی فوج اپنے شہنشاہ کے زیر کمان میدان جنگ میں اتری تو اورہان غازی کا یہ دستہ واپس اپنے لشکر کی جانب پسپا ہو گیا۔ اورہان غازی نے تازہ دم گھڑ سواروں کا دستہ میدان جنگ میں اتارا اور یوں جنگ شروع ہو گئی۔ اورہان غازی کی فوج تیر اندازی کی وجہ سے جلد رومی فوج پر غالب آ گئی۔ شہنشاہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ پیچھا ہٹنا شروع کر دیا، لیکن عثمانی گھڑ سواروں کا حملہ اس قدر تیز اور شدید تھا کہ اس افراتفری کے دوران شہنشاہ کو ایک تیر لگنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ شدید زخمی ہو گئی اور جلد رومی ہیڈ کوارٹر میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ شہنشاہ کی موت ہو گئی ہے۔ اس خبر نے رومی فوج میں شدید انتشار پیدا کر دیا، جس پر اورہان غازی نے اپنی پوری فوج کے ساتھ میدان جنگ میں اترنے کا ارادہ کیا۔ رومی شہنشاہ اپنی فوج میں پھیلی ہوئی اس افراتفری کو روک نہ سکا اور وہ خود اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ بھاگ کر کشتی میں سوار ہو کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن باقی رومی فوج اتنی خوش قسمت نہیں تھی کہ وہ جان بچا کر کشتیوں میں سوار ہو سکے اور زندہ واپس قسطنطنیہ پہنچ سکے۔ رومی فوج کا کچھ حصہ اورہان غازی کے سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا، باقی کے سپاہی اورہان کی فوج کے ہاتھوں جنگی قیدی بنے، جبکہ فوج کا ایک حصہ دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یوں اورہان غازی کی رومی سلطنت کے ساتھ ہونے والی اس پہلی جنگ میں اورہان غازی کو شاندار فتح حاصل ہوئی، جبکہ رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس سوم بڑی مشکل سے زندہ جان بچا کر قسطنطنیہ واپس پہنچ سکا۔ اس فتح کے بعد اورہان غازی اپنی فوج کے ساتھ ازنیک شہر کے محاصرے پر واپس پہنچے۔ رومی شہنشاہ کی فوج جو کہ ازنیک شہر کے واحد امید تھی، اورہان غازی کے ہاتھوں شکست کھا کر واپس قسطنطنیہ چلی گئی۔ اس شکست کے بعد ازنیک شہر کی تمام امیدیں دم توڑ گئی اور اہل شہر کے لیے اب ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ یوں اناطولیہ میں مشرقی رومی سلطنت کا یہ سب سے اہم ترین شہر ازنیک سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں آ گیا۔
1331 عیسوی میں ازنیک شہر کی فتح کے بعد اورحان غازی فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہوئے۔ اورحان غازی نے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اپنا سامان لے کر شہر سے جا سکتے ہیں۔ اس فتح کی شام تک ازنیک شہر کی گلیوں میں اورحان غازی کے حکم پر ترک سپاہیوں نے یہ اعلان جاری کیا کہ تمہارا مال اور تمہاری جان ہمارے سپرد ہے۔ جو بھی ہم سے پہلے جہاں بھی رہا اور جو کام کرتا رہا اسے جاری رکھنا چاہیے۔ آپ لوگ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ازنیک شہر کا کمانڈر کشتی کے ذریعے اپنے سپاہیوں کے ساتھ قسطنطنیہ واپس چلا گیا، لیکن اورحان غازی کے اچھے رویے کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں نے ازنیک شہر میں ہی رہنے کو ترجیح دی اور بہت کم لوگوں نے شہر کو خالی کیا۔ اناطولیہ میں موجود بازنطینی سلطنت کے تمام بڑے شہروں کو عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی نے فتح کر لیا تھا۔ رومیوں کے 3 بڑے شہروں میں سے 2 بورسا اور ازنیک عثمانی سلطنت میں شامل ہو چکے تھے، جبکہ ازمیت کا محاصرہ برابر جاری تھا۔ اب اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اناطولیہ میں رومی سلطنت اپنے مضبوط قدموں سے محروم ہو چکی تھی۔ بازنطینی شہنشاہ نے ان دونوں شہروں میں سے ازمیت شہر کو زیادہ اہمیت دی اور یہاں انہوں نے کھل کر اورحان غازی کے لشکر کے خلاف مزاحمت جاری رکھی۔ اب چونکہ ازمیت شہر ایک بندرگاہ تھی، اس لیے اورحان غازی کو اس محاصرے میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اورحان غازی بحریہ کی ضرورت کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے تھے، لہٰذا اورحان غازی نے عثمانی کمانڈر کارا مرسل بے کو، جو کہ اس سے پہلے کراسی قبیلے کے پاس بحری خدمات سر انجام دے چکے تھے اور بحری جہازوں کی اچھی طرح سے معلومات رکھتے تھے، انہیں اورحان غازی نے خلیج ازمیت میں ایک بحری جنگی جہاز بنانے کا حکم دیا۔ ازنیک شہر کی فتح کے ٹھیک 3 سال بعد 1364 عیسوی میں اناطولیہ میں موجود بازنطینی سلطنت کا ایک اور اہم شہر گیملک عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ گیملک کی فتح کے ٹھیک 4 سال بعد 1338 عیسوی میں اورحان خان غازی نے ارماتورو شہر کو بھی فتح کر کے اسی عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد اب اورحان غازی کی نظریں آخری بازنطینی شہر ازمیت پر لگی ہوئی تھی۔ رومی شہنشاہ، جو کہ ازمیت شہر کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، انہوں نے اس شہر کا انتظام صرف شاہی خاندان کے افراد کو ہی دیا تھا جن پر انہیں حد سے زیادہ اعتماد تھا۔ اس وقت ازمیت شہر کی حکمرانی شہزادی ماری کے بھائی کالانیز کی حکمرانی میں تھا۔ اورحان غازی کے محاصرے کے دوران کالانیز نے محاصرے سے تنگ آ کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے سے نکل کر اس نے اورحان غازی کی فوج پر حملہ کر دیا، لیکن اس حملے کے نتیجے میں اس کی جان چلی گئی۔ شہر کے گورنر کے قتل ہونے کے بعد عثمانی سپاہیوں نے کالانیز کے سر کو کاٹ کر اپنے نیزے پر بلند کیا، جس پر قلعے کے محافظوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ اپنے گورنر کی اس بے بسی کی موت پر شہر میں موجود بازنطینی سپاہیوں نے ازمیت شہر کو اورحان غازی کے حوالے کرنے پر راضی ہو گئے۔ اورحان غازی کی ان فتوحات کی وجہ سے عثمانی سلطنت اناطولیہ میں موجود باقی ترک ریاستوں میں سب سے مضبوط اور طاقتور ترین ریاست بن چکی تھی۔ اورحان غازی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ہمسائی عثمانی ترک ریاست کراسی کے سردار اقلان بے نے اورحان غازی کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ کراسی ترک بھی کسی زمانے میں عثمانیوں کی طرح ہجرت کر کے اناطولیہ میں آباد ہوئے تھے، جہاں انہوں نے عثمانیوں کی طرح اناطولیہ میں موجود بازنطینی سلطنت سے ان کے علاقوں کو چھین کر اپنے قبیلے کی حکومت قائم کی تھی۔ کراسی قبیلے کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی تھا کہ انہوں نے اورحان غازی کے والد عثمان غازی کے دور سے ہی عثمانیوں کی جانب اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہوا تھا اور ان کی قرابت داری برسوں سے جاری تھی، یہاں تک کہ اقلان بے نے اپنے چھوٹے بیٹے ترسن بے کو اورحان غازی کے پاس بھیجا تاکہ وہ عثمانی مدارس میں تعلیم حاصل کرے۔ اورحان غازی کے زیر نگرانی ان کے بیٹے کی پرورش ہوئی۔ اورحان غازی نے کراسی شہزادے ترسن کو اپنے بچوں سے کبھی بھی الگ نہ کیا اور نہ ہی اسے یہ احساس ہونے دیا کہ وہ یہاں ازنیک میں اجنبی ہے۔ غرض اورحان غازی نے ترسن کی شخصیت کو نکھارنے میں بے حد اہم کردار ادا کیا۔ چند سالوں کے بعد کراسی قبیلے کے سردار اقلان بے کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے دمیر خان نے اپنے باپ کی جگہ قبیلے کی باغ دوڑ سنبھالی، تاہم اس کے سخت رویے کی وجہ سے اس کے قبیلے کے چند سرکردہ لوگ اس سے ناراض تھے۔ انہوں نے کراسی قبیلے کے وزیر حاجی البے سے اپیل کی کہ وہ دمیر خان بے کے بجائے ان کے چھوٹے بھائی
ترسن بے کو کراسی تخت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کراسی وزیر نے اورحان غازی کو پیغام بھیجا اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس پر اورحان غازی نے ترسن بے کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ان کے قبیلے کے بارے میں تمام حالات سے آگاہ کیا کہ کراسی قبیلے کے لوگ تمہیں کراسی تخت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر شہزادے نے اورحان بے کا شکریہ ادا کیا اور ترسن بے نے کراسی قبیلے کی سرداری لینے کے بجائے اس نے سرداری عثمان بے کے حوالے کرنے کا اعلان کیا۔ ترسن بے کے اس فیصلے پر اورحان غازی نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور وہ بورسا شہر سے روانہ ہوئے۔ بورسا شہر سے روانگی کے وقت راستے میں رومی صوبہ آلوباد پڑتا تھا۔ عثمانی فوج یہاں سے گزری اور انہوں نے اس قلعے کو رومیوں سے چھین کر یہاں عثمانی پرچم لہرا دیا۔ یہاں سے اورحان غازی کی فوجیں کرماسی میں داخل ہوئی، جہاں کی حکمران ایک عیسائی عورت تھی جس کا تعلق قیصر روم کی اولاد سے تھا۔ جب اس عیسائی عورت کو اورحان غازی کی آمد کی خبر ملی تو اس نے اورحان غازی سے جنگ لڑنے کے بجائے ذمہ کے طور پر سلطنت عثمانیہ سے وابستگی حاصل کر لی۔ یہاں سے اورحان غازی میالچک قلعہ روانہ ہوئے۔ یہاں کے بھی عیسائی گورنر نے اورحان غازی کی اطاعت قبول کی اور ذمہ کے طور پر اس نے سلطنت عثمانیہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ ان تینوں شہروں کی فتح کے بعد اورحان غازی برق رفتاری کے ساتھ کراسی سرزمین میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنا رخ کراسی شہر بالک اسیر کی طرف کیا۔ جب اورحان غازی ترسن بے کے ساتھ دارالخلافہ بالک اسیر پہنچے تو کراسی وزیر اور کراسی قبیلے کے معززین اورحان غازی کے سامنے پیش ہوئے اور شہر کو انہوں نے اورحان غازی کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اورحان غازی کے ہاتھ کا بوسہ بھی لیا۔ یہاں سے اورحان غازی کراسی امراء کے ساتھ برگما شہر کی جانب روانہ ہوئے، جہاں ترسن بے کا بڑا بھائی بھاگ کر روپوش ہو چکا تھا۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران اورحان غازی نے ترسن بے، حاجی البے اور اس کے دوستوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اسلامی قانون کے مطابق ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتا، جو کہ اسلام میں حرام ہے، اور اس سے مسلمانوں کا امن خراب ہوتا ہے اور فساد برپا ہوتا ہے۔ بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کراسی قبیلے کے معززین کے ساتھ قلعے میں جائیں اور اپنے بھائی سے روبرو ہو کر ملاقات کریں اور اس ملاقات کے ذریعے اسے امن کے ساتھ اس بات پر قائل کریں کہ وہ اپنے بھائی کے حق میں تخت سے دستبردار ہو جائیں۔ یوں نہ تو خون خرابہ ہوگا اور نہ ہی فساد برپا ہوگا۔ کراسی شہزادہ ترسن بے اورحان غازی کی تجویز کو پسند کیا اور کراسی قبیلے کے معززین کے ساتھ قلعے کے باہر جا پہنچے۔ کراسی قبیلے کے یہ معززین اپنے چھوٹے شہزادے کے ساتھ قلعے کی دیوار کے بالکل پاس کھڑے تھے کہ ترسن بے کے بڑے بھائی نے بڑی بے رحمی کے ساتھ تیر چلا کر اپنے چھوٹے بھائی ترسن بے کو مار ڈالا۔ جب کراسی قبیلے کے معززین نے اپنے پیارے اور شریف شہزادے کو یوں مرتے دیکھا تو وہ روتے ہوئے اورحان غازی کے خیمے کی طرف بھاگے۔ انہوں نے اورحان غازی کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اورحان غازی اس معصوم نوجوان کے قتل پر انتہائی غمزدہ اور غصے میں تھے، چونکہ انہوں نے اس شہزادے کی پرورش بچپن سے کی تھی اور انہی کی زیر نگرانی اس نے جوانی میں قدم رکھا تھا۔ اورحان غازی نے اس کا بچپن دیکھا ہوا تھا، اس لیے اورحان غازی سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے برگما پر فوری طور پر قبضہ کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے تمام کراسی قبیلے کے شہروں میں اپنے قاصد بھیجے، جس میں یہ پیغام تھا کہ اب سے کراسی قبیلہ مکمل طور پر عثمانی سلطان اورحان غازی کے زیر اہتمام ہوگا۔ ملک میں تمام کام کرنے والے لوگ اپنے اپنے عہدوں پر قائم رہیں گے، تاہم جو لوگ باغی تیمیر خان کی پیروی کرتے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اگر باغی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ تمام سرکشی سے باز آ جائیں اور سلطان اورحان کی اطاعت کو قبول کر لیں۔ جلد اورحان غازی کے یہ قاصد کراسی قبیلے کے تمام شہروں میں جا پہنچے اور انہوں نے اورحان غازی کے اس حکم کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا، جس کے بعد کراسی قبیلے کے شہروں کے حکمرانوں نے شہروں کے دروازے کھول دیے اور وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اورحان غازی کے پاس جا پہنچے۔ تیمیر خان جو کہ برگما قلعے میں چھپا ہوا تھا، اس نے محسوس کیا کہ اب اس کے پاس اورحان غازی کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس نے اورحان غازی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ شہر سے نکل کر اس نے اورحان غازی سے معافی مانگی، اورحان غازی کے جبے کو بوسہ بھی دیا، لیکن اورحان غازی نے تیمیر خان کو گرفتار کر کے بورسا شہر بھیج دیا، جہاں 2 سال بعد طاعون کی بیماری کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح بغیر کسی جنگ اور خون خرابے کے کراسی قبیلہ سلطنت عثمانیہ کی حاکمیت کے تحت آ گیا
اورحان غازی نے کراسی صوبے کا انتظام اپنے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کے سپرد کر دیا اور کراسی قبیلے کے معززین کو ان کے عہدوں پر قائم رکھا۔ اس کے بعد بورسا شہر، جس کی تعمیر اب کسی حد تک مکمل ہو چکی تھی، اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ بورسا شہر کا انتظام اورحان غازی نے اپنے چھوٹے بیٹے شہزادہ مراد کے حوالے کیا۔ اورحان بے نے اپنے چھوٹے بیٹے کو سنجناب بیگ کا خطاب دیتے ہوئے اسے اس شہر کا گورنر بھی مقرر کیا۔ کراسی قبیلے کی فتح کے بعد عثمانی سلطنت کی بحری طاقت میں بے شمار اضافہ ہوا، کیونکہ کراسی بحری امور میں انتہائی ماہر اور تجربہ کار تھے، جس کی وجہ سے اورحان غازی کو بے حد فائدہ پہنچا۔ جب اورحان خان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا نے اپنی فوج کے ساتھ مشرقی رومی سلطنت کے آخری شہر کیپٹک کو فتح کیا تو اس وقت مشرقی رومی سلطنت کے پاس اناتولیا کے ساحل پر بحیرہ مارمرا کے پاس کوئی بھی زمین باقی نہیں بچی تھی۔ جب اورحان غازی اناتولیا میں رومی سرزمین کو فتح کر رہے تھے تو اس دوران رومی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ میں تخت کے لیے لڑائی شروع تھی۔ رومی سلطنت کی تباہی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں تخت کے لیے ہمیشہ جنگیں ہوا کرتی تھی۔ جب بحیرہ مرمرا کے ساحل پر رومی شہروں کے کمانڈر عثمانیوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت رومی شہنشاہ نے اپنے ان کمانڈروں کی مدد کے لیے نہ کوئی کمک بھیجی اور نہ ہی انہوں نے کوئی باقاعدہ فوج تیار کی۔ عثمان غازی اور پھر ان کے بعد اورحان غازی کی پوری زندگی میں شہنشاہ قسطنطنیہ نے سوائے ایک یا دو جنگوں کے عثمانیوں کے خلاف نہ تو کوئی مقابلہ کیا اور نہ ہی وہ بہادر جنگجو کے طور پر ان کے سامنے آ سکے۔ سلطنت عثمانیہ اگر رومی سلطنت کا واحد مسئلہ ہوتی تو پھر بھی بات تھی، لیکن جہاں رومی ایک طرف تو تخت کی لڑائیوں میں پھنسے ہوئے تھے تو دوسری طرف ان پر یورپ سے سربیائی اور بلغاریوں کے حملے ہو رہے تھے۔ سربیا کا بادشاہ اسٹیفن ڈوشن ایک مضبوط حریف کے طور پر مشرقی رومی سلطنت پر حملہ آور ہوا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس نے میکڈونیا پر قبضہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس فتح کے بعد اس نے اورحان غازی کو ایک پیغام بھیجا جس میں اس نے مشترکہ طور پر کام کرنے اور قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کی اورحان غازی کو پیشکش کی، لیکن اورحان غازی نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ 1341 عیسوی میں جب رومی سلطنت مغرب میں ترکوں اور مشرق سے اپنے اہل مذہب بھائیوں سے پھنسی ہوئی تھی تو اس دوران رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس سوم کی اچانک موت ہو گئی۔ 18ویں صدی ہجری یعنی کہ 14ویں صدی عیسوی کے وسط میں بازنطینی سلطنت انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینوب، ایشیا میں اناتولیا اور شام تک پھیلے ہوئے تھے، اب صرف سلوانیا اور یونان میں سوریا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ایشیائی مقبوضات تقریباً تمام کی تمام عثمانیوں کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ تخت کی خانہ جنگی نے بازنطینی سلطنت کو اور بھی کمزور کر دیا۔ 1338 عیسوی میں شہنشاہ اینڈرونیکوس کا انتقال ہوا تو اس کا گرینڈ چانسلر کینٹاکوزین اس کے نابالغ بیٹے جان بیرولوکوس کا ولی اور ملکہ اینا کے ساتھ اس کا سرپرست مقرر ہوا۔ کینٹاکوزین نے صرف اس پر قناعت نہ کی بلکہ اس نے 1343 عیسوی میں نیکوٹیکا میں اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس نے اس کی مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور دونوں نے اورحان غازی سے مدد کی درخواست کی۔ اس سے پہلے بھی بعض ترک امیروں نے تخت قسطنطنیہ کے مختلف دعویداروں میں سے کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دیا تھا۔ کینٹاکوزین نے اورحان غازی سے 6000 عثمانی سپاہی مدد کے لیے مانگے اور اس کی مدد کے بدلے میں اس نے اپنی بیٹی تھیوڈورا کی اورحان غازی کے ساتھ شادی کرنے کی پیشکش کی۔ اورحان غازی نے یہ شرط قبول کر لی اور 776 ہجری بمطابق 1345 عیسوی میں اس نے 6000 عثمانی سپاہی کینٹاکوزین کی مدد کے لیے یورپ روانہ کیے۔ کینٹاکوزین نے سپاہیوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا جو کہ ملکہ اینا کے قبضے میں تھا، اور ایک سال کے محاصرے کے بعد خود شہر کے چند لوگوں کی غداری کی وجہ سے کینٹاکوزین کی فوج کے ساتھ عثمانی دستہ قسطنطنیہ شہر میں داخل ہوا اور ملکہ کو مجبوراً صلح کے لیے راضی ہونا پڑا۔ صلح اس بات پر ہوئی کہ کینٹاکوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ اینا اور شہزادہ جان لوگز تخت نشین کر دیے جائیں گے، چنانچہ چاروں کی رسم تاج پوشی ادا کی گئی۔ اس اتحاد کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کینٹاکوزین نے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی نوجوان شہنشاہ جان سے کر دی۔ اورحان غازی کا نکاح بھی شہزادی سے کروا دیا گیا۔ صلح کے بعد اورحان غازی کے 6000 سپاہی جو اس نے کینٹاکوزین کی مدد کے لیے بھیجے تھے وہ واپس آ گئے، لیکن چند ہی سال کے بعد ان کی ضرورت پھر یورپ میں پیش آئی۔
کیونکہ 1349 عیسوی میں اسٹیفن ڈوشن نے سلویکیا پر حملہ کر دیا تھا۔ شہنشاہ کو یقین تھا کہ اسے فتح کرنے کے بعد وہ قسطنطنیہ کی طرف بڑھے گا۔ اس نازک موقع پر کینٹاکوزین اور جان لوگوس دونوں نے اورہان غازی سے مدد کی درخواست کی۔ اس دفعہ اورہان غازی نے 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ عثمانیوں کی مدد سے سلویکا میں اسٹیفن ڈوشن کو شکست ہوئی اور قسطنطنیہ کی فتح کا خواب جو کہ اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگ کے خاتمے پر عثمانی سپاہی پھر واپس چلے آئے، مگر 4 سال کے بعد اورہان غازی کو اپنی فوجیں ابنائے فاسفورس کے مغربی ساحل پر بھیجنے کا ایک اور قیمتی موقع اس کے ہاتھ آیا، جو یورپ میں عثمانیوں کے قدم جمانے کا سبب ثابت ہوا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ کینٹاکوزین تاج و تخت میں جان لوکوس اور ملکہ اینا کی شراکت داری کو زیادہ دنوں تک برداشت نہ کر سکا اور اس نے 1353 عیسوی میں حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ جان لوگوس نے اس کی شدید مخالفت کی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کینٹاکوزین نے حسب دستور اورہان غازی سے مدد کی درخواست کی اور اس کے معاوضے میں اس نے یورپین ساحل کا ایک قلعہ پیش کیا۔ اورہان غازی نے اپنے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کی سرکردگی میں 20,000 عثمانی ترک سپاہی کینٹاکوزین کی مدد کے لیے قسطنطنیہ روانہ کیے۔ عثمانی فوجوں کی مدد سے کینٹاکوزین نے جان لوگوس کو شکست دے کر قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سلیمان پاشا نے حسب معاہدہ زینب قلعے پر قبضہ کر کے اس میں عثمانی دستہ متعین کر دیا۔ اس کے چند ہی دنوں بعد طریس میں ایک زبردست زلزلہ آیا جس سے بے شمار شہروں کے شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ انہی میں گیلی پولی بھی تھا جو کہ دریائے دنیال کے مغربی ساحل پر سب سے زیادہ اہم اور بہترین قلعہ تھا۔ یہ زینب سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ سلیمان پاشا نے اسے تحائیدی غیبی خیال کیا اور اس نے گیلی پولی پر قبضہ کر لیا۔ قلعے میں متعین یونانی دستہ عثمانیوں کے یوں اچانک پہنچنے پر حیران و پریشان تھا۔ اس نے ترکوں کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کی۔ اس درمیان میں کینٹاکوزین نے سلیمان پاشا سے 10,000 دکات کے غوث زینب قلعے سے قبضہ اٹھا لینے کی خواہش کی اور سلیمان پاشا نے اسے منظور بھی کر لیا، مگر اس معاہدے کی تکمیل سے قبل ہی گیلی پولی کا واقعہ پیش آ گیا، جس کے بعد سلیمان پاشا نے زینب کی واپسی سے بھی انکار کر دیا اور گیلی پولی کی شہر پناہ کو درست کر کے اس میں ترک فوج کا ایک مضبوط دستہ یہاں متعین کر دیا۔ اس کے بعد اس نے تھریس کے چند اور مقامات بھی فتح کر لیے اور بہت سے ترکوں اور عربوں کو لا کر اس نے ان شہروں میں آباد کر دیا۔ گیلی پولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا اور سنہری دور شروع ہوتا ہے۔ 1354 عیسوی میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیح یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی، جو 2 صدیوں کے اندر گیلی پولی سے ویہانا کی وادیوں تک پھیل چکی تھی۔ ان واقعات سے کینٹاکوزین کے خلاف قسطنطنیہ میں سخت ترین بغاوت کھڑی ہو گئی۔ ہر شخص اس پر وطن سے غداری کا الزام عائد کرتا تھا اور اسی کو ترکوں کو یورپ میں لانے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ آخر کار رائے عامہ سے مجبور ہو کر اس کو تخت و تاج سے دستبردار ہونا پڑا۔ قسطنطنیہ کے لوگوں نے جان لوگوس کو بلا کر تخت پر بٹھایا۔ اس نے 50 سال تک حکومت کی، لیکن اس طویل مدت میں بازنطینی سلطنت کی حالت آئے روز خراب ہوتی چلی گئی اور ترکوں کا تسلط یورپ میں بڑھتا ہی چلا گیا۔ رومیلا میں سلیمان پاشا نے اپنی فوجوں کے ساتھ فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھا اور انہوں نے قلعہ شورلو اور ڈیموٹیکا کو فتح کر کے اسے عثمانی صدارت میں شامل کر لیا۔ اس دوران جہاں ترک یورپ میں فتوحات کا ایک نیا دور شروع کر رہے تھے تو اسی دوران سریبیا کا شہنشاہ اسٹیفن ڈوشن ترکوں کو یورپ سے نکالنے اور قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ 1355 عیسوی میں اسٹیفن ڈوشن جنگی تیاریوں میں مصروف تھا اور اس نے کسی حد تک ترکوں کے خلاف ایک بڑی فوج جمع بھی کر لی تھی، لیکن ان تیاریوں کے دوران ہی اسٹیفن ڈوشن کا اچانک انتقال ہو گیا۔ سریبیا کے شہنشاہ اسٹیفن ڈوشن کی موت کے ساتھ ہی عظیم سریبین سلطنت مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئی اور یورپ میں اپنی فتوحات کو جاری رکھنے کا خواب عثمانیوں نے جاری رکھا۔ یورپ میں تھوڑے سے وقت میں عظیم الشان فتوحات حاصل کرنے کے بعد ایک بار اورہان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا نے اپنی فوجوں کو جمع کیا اور اس کے سامنے بڑی پرزور تقریر کی، جس میں سلیمان پاشا نے کہا کہ جو فتوحات ہمیں حاصل ہوئی وہ ناقابل یقین ہے۔ ہماری عظیم الشان فوج جو کہ نئے ممالک کی فتح کا باعث بنی، یہ فتوحات در حقیقت اللہ کی مدد سے ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔
वरना इतने कम वक्त में इतनी कम फौज के साथ इतने बड़े इलाके को फतह करना कोई मामूली काम नहीं था। जो ईमान वाले हैं वो जहाद पर निकलते हैं और कोशिश करने का रास्ता मुंतखब करते हैं। फिर उन्होंने अपने सिपाहियों को मुंतखब करते हुए कहा कि कभी भी जहाद की ख्वाहिश को दिल से न निकालना, दीन के दुश्मनों से हमेशा लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहना और काफरों से जंग के दौरान मैदान जंग छोड़कर कभी न भागना और इस दौरान सब्र और बर्दाश्त से काम लेना और अल्लाह की तरफ से हमेशा मदद तलब करना। ये अजीम उस्मानी शहजादा जिसने अपनी फौज के सामने एक ईमान अफरोज तकरीर की थी, कुछ ही अरसे के बाद 1358 ईस्वी में शिकार खेलते हुए घोड़े से गिरकर जान की बाजी हार गया। ये उस्मानी शहजादा फन सिपाहगरी और सिपा सिलारी में मुमताज था और उस्मानी खानदान के तमाम आला वसाफ इसमें पाए जाते थे। उरहान गाजी को इसकी वफात का बेहद सदमा हुआ और इस बेटे के जाने के सदमे के ठीक एक साल बाद 1359 ईस्वी में उरहान गाजी का भी इंतकाल हो गया। उरहान गाजी ने अपने 33 साल के दौरे हुकूमत में उस्मानी मकबूजात को बहुत ज्यादा वसअत दी। उन्होंने न सिर्फ एशियाई कोचे के बकिया बाज़ंतीनी इलाकों पर कब्जा कर लिया और बाज़ तुर्क कबीलों को भी उस्मानी सुल्तनत में शामिल किया, बल्कि यूरोप में दाखिल होकर थ्रेस का एक हिस्सा भी फतह कर लिया, जो इस बरियाज़म में उस्मानी फतवात का एक शानदार मुकदमा था। जिन फौजी और मुल्की आइन पर सुल्तनत उस्मानिया की अजमत कायम हुई, इनका बुनियादी पत्थर उरहान गाजी ने ही अपने हाथों से रखा था। उस्मान गाजी की हैसियत एक अमीर से ज्यादा न थी, लेकिन उरहान गाजी के कारनामों ने इसे बादशाही का हकदार साबित कर दिया। ताहम इस बादशाही में भी वो दरवेशी की सी जिंदगी बसर करते थे। इस वक्त में वो अपने वालिद उस्मान गाजी की ही तरह थे। सब्सक्राइब।